بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو کچھ ماضی میں لے جاؤں گا۔ یہ 9 برس پہلے کی بات ہے۔ میں اور عمران خان، ہمارے وزیر اعظم، ہم سفر کر رہے تھے، ہم پشاور جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک غیر ملکی کرسپونڈنٹ تھا، بہت بڑے اخبار، سنڈے ٹیلی گراف بڑا اخبار ہے، یعنی سیریس نیوز پیپرز میں، اس کا ایک ایڈیٹر ہمارا ہم سفر تھا، اور عمران خان نے ایک انٹرویو دیا تھا اسے۔ میں نے اس انٹرویو پر مبنی ایک کالم لکھا تھا جو میں آج پڑھوں گا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کے سوچ میں کتنا تسلسل ہے، کتنی گہرائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کو بھی وہ انٹرویو اور وہ سفر یاد ہوگا۔ گزشتہ دنوں ایک سفر کے دوران تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سنڈے ٹیلی گراف کے بیورو چیف راب کرلی کو ایک انٹرویو دیا، جس میں متعدد حساس سوالات کیے گئے۔ عمران خان نے تمام سوالات کا جواب بڑی وضاحت، بڑی تفصیل اور بڑے دلائل کے ساتھ دیا۔ ایک ہم سفر کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ مجھے یہ گفتگو سننے کا موقع ملا، بلکہ بعض مرحلوں پر میں نے اس میں حصہ بھی لیا۔ یہاں میرا مقصد اس انٹرویو کی تفصیلات بیان کرنا نہیں، میں صرف ان بنیادی سوالات کو اس تحریر کا موضوع بنانا چاہتا ہوں جو راب کرلی نے بطور خاص زیادہ زور دے کر پوچھے۔ ان بنیادی سوالات کا تعلق عمران خان کی سیاست میں مذہب کے عمل دخل سے تھا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ایک سوال یہ تھا، آپ اپنا شمار ایسے سیاستدانوں میں کریں گے جو پاکستان کو ایک جدید اور روشن خیال سیکولر مملکت بنانا چاہتے ہیں، یا پھر ان لوگوں میں جو اس ملک کو مذہبی سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی اسے مکمل طور پر اسلامی تشخص دینے کے متمنی ہیں؟ بڑا چپتا ہوا مشکل سوال تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ عمران خان نے مسلط سے کام لینے یا سوال میں پوشیدہ دباؤ قبول کرنے کی بجائے اپنا جواب مکمل طور پر واضح اور غیر مبہم الفاظ و انداز میں دیا۔ خان نے کہا، مغرب میں جب بھی سیاست اور مذہب کے تعلق کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ عیسائیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جسے ایک عرصے تک ریاست سے ہٹ کر ایک الگ ادارے کا درجہ حاصل رہا، ایک ایسا ادارہ جو نظام حکمرانی میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کرتا رہا۔ جب اس ادارے کے اثر و رسوخ کے خلاف بغاوت ہوئی تو سیکولرزم نے جنم دیا، جسے آج کا مغرب اپنی تہذیب کی فتح کا نشان عالی شان گردانتا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، وہ ان معنوں میں مذہب کبھی نہیں تھا اور ہے ہی نہیں اور نہ ہوگا جن معنوں میں عیسائیت کو مذہب سمجھا جاتا ہے۔ اسلام ایک نظام حیات ہے۔ اس نظام حیات میں داخل ہوئے بغیر نہ تو کوئی فرد اور نہ ہی کوئی معاشرہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ میں مسلمان اس لیے ہوں کہ خدا کی وحدت اور لا شریک معبودیت کو مانتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیڈر کی حیثیت سے اپنا رول ماڈل سمجھتا ہوں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم مکمل عدل و انصاف پر مبنی ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس کے کسی بھی فرد کو ریاست سے یہ شکایت نہ ہو کہ اس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل میں امتیاز برتا گیا ہے۔ اب آپ عمران خان کی موجودہ تقاریر جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گے۔ اس طویل کے جواب کے اختتام پر راب نے فوراً سوال کر دیا، گویا آپ امور مملکت میں اسلام کو شامل کریں گے؟ عمران خان نے جواب دیا، اسلام پاکستان میں اس کی پیدائش کے وقت سے ہی شامل ہے۔ اس کے بانی نے قیام پاکستان کا مطالبہ ہی اس سچ کی بنیاد پر کیا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ اگر مسلمان ایک الگ قوم نہ ہوتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ قیام پاکستان بذات خود اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اپنے اسلامی تشخص سے چشم پوری اختیار نہیں کر سکتے۔ قائد اعظم نے ایک بار نہیں لاتعداد مرتبہ اپنے اس عزم کو دہرایا کہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنائیں گے۔
اگر کسی کو اسلامی فلاحی مملکت مطلب سمجھنا مقصود ہے تو وہ علامہ اقبال کا مطالعہ کرے، جو گزشتہ 5 صدیوں کے سب سے بڑے اسلامی مفکر ہیں۔ یہاں راب نے ایک اور سوال داغ دیا، آپ اسلام کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ آپ کا تو لڑکپن اور دور جوانی سب مغرب کی فضاؤں اور سیکولر ماحول میں گزرا ہے۔ جواب میں عمران خان بولے، میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں نے شروع سے ہی میری سوچ پر گہرے اثرات ڈالے جو میرے لاشعور اور تحت الشعور کا حصہ بن گئے۔ یہ درست ہے کہ میں کافی عرصہ مغربی ماحول کے زیر اثر رہا، مگر یہ بھی درست ہے کہ میرے اندر اپنی حقیقی جڑیں تلاش کرنے کی تڑپ ہمیشہ پنپتی رہی۔ کب اور کیسے میری زندگی اس موڑ پر آئی جب وہ سجدہ جو آدمی کو دیگر تمام سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے میری سوچ اور میرے عمل پر غالب آ گیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں کبھی اس سجدے سے دور نہیں تھا۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، اور آپ اب سمجھ گئے ہوں کہ میں ان کا ساتھی کیوں اور کیسے بنا۔ اس موقع پر میں نے راب کی طرف دیکھا جو عمران خان کی گفتگو سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ توہین رسالت کے قانون کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ راب نے اچانک پوچھا۔ مسئلہ قانون کا نہیں، قانون کے اطلاق کا ہے۔ ہم قانون کے اطلاق میں ہر ممکن بے انصافی کو روکیں گے۔ اگر کسی قانون کی روح کو سمجھ کر اس کا دیانتدارانہ نفاذ یقینی بنایا جائے تو شکایت کا موقع کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ خان صاحب نے جواب دیا۔ اس موقع پر میں نے راب سے کہا، یہاں ہمارے مغربی دوستوں کو 2 باتوں سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اسلام میں جھوٹا الزام لگانے کی سزا بھی اسی قدر سنگین ہے جس قدر خود الزام کے ثابت ہو جانے پر الزام کی، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان صرف حرمت و ناموس رسول کے ہی پاسبان نہیں، تمام پیغمبران خدا کی حرمت اور ناموس کی حفاظت بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر اسلام دین ابراہیم کا تسلسل ہے۔ جس طرح یہودیت اور عیسائیت، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ہمارے بھی نبی ہیں، مگر عیسائی تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یعنی ایک طرح کا خدا مانتے ہیں، راب نے کہا۔ اور میں نے جواب دیا، اسلام میں خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا، نہ تو اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے۔ وہ واحد ہے اور لا شریک ہے۔ لیکن اگر عیسائی ہمارے پیغمبر کو خدا کا بیٹا سمجھتے پسند ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ پیغمبر تھے۔ خدا خود ہی اس بات کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ تمام باتیں میں نے یہاں اس لیے دہرائی ہیں کہ میں مستقبل قریب میں پاکستان کے سیاسی افق پر ریاست کے سیکولر تشخص اور اس کی اسلامی پہچان کے درمیان ایک بڑا تصادم ابھرتا دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان کے معاملات مملکت کو اسلام کے بنیادی تقاضوں سے دور رکھنے کے لیے مغرب یہاں بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ آج نظر آ رہی ہے وہ۔ یہ سرمایہ کاری میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں پر بطور خاص ہوا کرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ نظریاتی اور ثقافتی محاذ پر اسلام کو ایک بہت بڑی یلغار کا سامنا ہے۔ یہ صورتحال اس وجہ سے کچھ زیادہ ستم ظریف کہی جا سکتی ہے کہ آج کی دنیا بحر اوقیانوس سے بحیر عرب تک اسلام کو ایک سیاسی قوت کے طور پر بڑی تیزی کے ساتھ ابھرتا دیکھ رہی ہے۔ گزشتہ برس جب انہی دنوں تیونس سے تبدیلی کے حق میں عوام کی آواز اٹھی تھی تو مغرب کے اکثر تجزیہ کاروں نے اسے فیس بک اور ٹویٹر کی کوکھ سے جنم لینے والی نوجوان نسل کے سیکولر خوابوں کی پہچان قرار دیا تھا۔ پھر یہ لہر مصر گئی، مصر سے اس نے لیبیا کا سفر کیا، پھر مراکش بھی اس کی زد میں آ گیا۔ آج مغرب کے تجزیہ کار اس بات پر حیران ہے کہ جمہوریت کی بہار عرب دنیا کو مغربی روشن خیالی کی طرف لے جانے کی بجائے اسلامی امنگوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیوں؟ اگر اس پس منظر میں ہم پاکستان کے مستقبل کے خد و خال دیکھنے کی کوشش کریں تو مجھے روشن خیالی اور ترقی پسندی کے نعرے لگانے والی قوتیں
ایک بکھری ہوئی موج اسلام کے سامنے تنکوں کی طرح بہہ کر سمندر میں گرتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ خاصا طویل کالم ہے، میں ایک کچھ پیراز چھوڑ کر میں پڑھوں گا۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے عمران خان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا قبلہ درست ہے، لیکن کیا موجودہ نظام میں رہ کر وہ اس نظام کی کجی دور کر پائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے درست جواب پر عمران خان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عظیم ترین سیاسی رہنما اور رول ماڈل قرار دیتے ہیں۔ انہیں یہ بات یاد کرنی اور یاد رکھنی ہوگی کہ ایک نیا جہاں آباد کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آباد کرنا پڑا تھا۔ ہر نئی تعمیر را تخریب ہے لازم تمام۔ جب تک کعبہ سے بت اٹھا کر باہر نہیں پھینکے جائیں گے، اسلامی فلاحی مملکت قائم نہیں ہوگی، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب سرفروشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی امت سے سرشار ہو کر مشرکین مکہ کے قلعوں کی گرتی ہوئی دیواروں کو عبور کر کے خانہ خدا تک پہنچ جائیں گے۔ جنگ ابھی لڑی جانی ہے۔ عمران خان میرے بھائی، ملک کے وزیر اعظم، میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ یہ جنگ ابھی لڑی جانی ہے اور یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے۔